آج میں بات کروں گا فائبر آپٹیکل پہ۔ فائبر آپٹیکل کے کام کے لیے ہمیں کیا کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے کام کے لیے ہمیں کتنی ایک او ایل ٹی پہ کتنے پورٹ کی او ایل ٹی ہو، اس پہ کتنے یوزر چلتے ہیں۔ جی پون اور ای پون، جی پون اور ای پون جو ہے یہ دو قسم کی او ایل ٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے آگے جو ہمارے پاس او این یو آتا ہے وہ ایکس پون ہوتا ہے، ایکس پون کی او ایل ٹی نہیں ہوتی، جی پون اور ای پون کی او ایل ٹی ہوتی ہے۔ اور جو ہم نے آگے ایکس پون کا ماڈم لگاتے ہیں یا ایکس پون کی پون لگاتے ہیں، وہ جو ہوتی ہے وہ جی پون اور ای پون پہ دونوں پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فائبر آپٹیکل او ایل ٹی اس کے ساتھ اور کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کی آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، یعنی کہ کتنے یوزر کس طرح چلتے ہیں اور اس میں کس طرح ورک ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں او ایل ٹیز کی طرف۔ جی یہ میں نے کچھ پکچر سیو کی ہوئی ہیں آپ کو بتانے کے لیے، میں یہ اوپن کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ جو ہے یہ 8 پورٹ کی او ایل ٹی ہے وی سول کی جی پون میں۔ اب وی سول اور جی پون کی ٹیکنالوجی کو تھوڑا سا سمجھ لیں پہلے، پھر آگے ہم بات کریں گے۔ جو جی پون ہے اس کی ایک پون پہ 128 یوزر چلتے ہیں، اور جو ای پون ہے اس کی ایک پورٹ پہ 64 یوزر چلتے ہیں۔ جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید ٹیکنالوجی سے مراد ہے اس کے اندر ہم کیبل چلا سکتے ہیں، اس کے اندر ہم ٹیلی فون کی سروس بھی دے سکتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا وہ 3 والے پی ٹی سی ایل والے یا کچھ جو دوسرے کمپنیز ہیں وہ فائبر کے ساتھ ساتھ موڈم لگا کے ہمیں ٹیلی فون کی سروس بھی دیتی ہیں۔ یہ جی پون کے اندر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ساتھ میں اگر آپ کیبل چلانا چاہیں کیبل چلا سکتے ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ ٹیلی فون کی سروس بھی دینا چاہتے ہیں، جس طرح گھر میں لوکل ٹیلی فون چلتے ہیں تو اس کی بھی یہ سروس جی پون میں چلتی ہے۔ جو ای پون ہے، ای پون پہ آپ انٹرنیٹ، جو ای پون ہے ای پون آپ جو ہے صرف انٹرنیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ اس میں اور کوئی سروس نہیں دے سکتے، نہ ہی آپ کیبل کی سروس دے سکتے ہیں، نہ ہی اس میں آپ ٹیلی فون کی سروس دے سکتے ہیں۔ اور جی پون ہے، جی پون جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے مطابق اس کی ایک پون پہ 128 یوزر چلتے ہیں، اور اس کے 128 جو یہ ایک پون ہے اس کے اوپر 128 یوزر چلانے کے لیے ہمیں سگنل بھی ویسا چاہیے ہوگا، وہ سگنل پہ بھی آگے بات کریں گے۔ اب جو ای پون ہے، ای پون کی اس کی یہ جو ایک پورٹ ہے نا، اس کی ایک پون ہے، جو اس کی ایک پون پہ ای پون کی جو ہوں گے وہ 64 یوزر چلیں گے۔ 64 سے آپ 70 پہ جائیں گے تو آپ کو وہ پون پہ ایشو آنا شروع ہو جائے گا، وہ پون پرابلم کرنا شروع ہو جائے گی، جس سے آپ کو کافی ایشوز فیس ہوں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یعنی کہ کوئی یوزر آف ہو رہے ہیں، آن ہو رہے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، کنیکٹ ہو رہے ہیں، ٹرپل پی او کے یوزروں کی طرف چلے جاتے ہیں، اسٹیٹک آئی پی پہ چلے جاتے ہیں، ہاٹ اسپاٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اس پہ او ایل ٹی پہ ہم ہر قسم کے یوزر جو ہوں گے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم پہلے جو کچھ لوگ ہیں جو نیا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں، یا کچھ جو انٹرنیٹ سے فائبر پہ کنورٹ ہونا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے وائرلیس سسٹم لگائے ہوئے ہیں اب فائبر کی ٹیکنالوجی پہ آنا چاہتے ہیں۔ فائبر کی ٹیکنالوجی جو ہے اس پہ نیٹ سمجھ لیں کہ جو جس طرح پہلے ہوتا تھا انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی تھی، جس میں کیٹ 6 کیٹ 5 کیبل ہم یوز کرتے تھے، آگے 10 ایپ ٹی پی لنک کا یا کوئی بھی آگے ہم سوئچ لگاتے تھے تو اس کے آگے کنیکشن ہم کرتے جاتے تھے، نکالتے تھے۔ اگر 8 کنیکشن پورے ہو گئے تو ادھر 16 والا ہم ہب لگا دیتے تھے، سوئچ لگا دیتے تھے تو ادھر 16 گھروں کو کنیکشن دیتے تھے۔ یہ بھی اسی طرح ہے، اس کے جو سپلیٹر ملتے ہیں وہ 2 4 6 8 اور 32 والے ملتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ جو ہوتے ہیں وہ ہم اپنے جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی ادھر اتنے یوزروں کو ضرورت ہے یا اتنے گھروں کو ضرورت ہے، تو ادھر ہم اتنے ہی جو دیتے ہیں سپلیٹر ڈال دیتے ہیں کہ فرض کریں جی ادھر میرے 8 گھر ہیں تو ادھر میں 8 والا سپلیٹر لگاؤں گا اور وہ 8 گھروں کو فائبر کا میں کنیکشن پرووائڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی اب یہ جو پونز بنتی ہیں 8 پون ہے، 128 کو ہم 8 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو یہ سم تھنگ 1000 سم تھنگ بنتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اپ پورٹ کی۔ یہ 10 جی ہے، یہ جو میں نے او ایل ٹی اوپن کی ہوئی ہے یہ 10 جی کی او ایل ٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 10 جی، اب 10 جی سے کیا مراد ہے جی؟ 10 جی کیا ٹیکنالوجی ہے؟ 1 جی ہوگی، 10 جی ہوگی، 40 جی ہوگی۔ 1000 ایم بی سے اوپر جائے گا تو ایٹومیٹکلی ہمیں 10 جی کی ڈیوائس لگانے کی ضرورت پیش آئے گی، 10 جی کی او ایل ٹی لگانے کی ضرورت پیش آئے گی، اپنا جو نیٹ ورک ہوگا اس کو 10 جی پہ کنورٹ کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی۔
جیسے نارملی اگر آپ کے پاس 500 یوزر ہو جاتے ہیں، 500 کنیکشن آپ کر لیتے ہو، تو آپ کو ایٹومیٹکلی 10 جی کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ کا 900 ایم بی پہ بھی چلا گیا ڈیٹا تو آپ کو جو ہے 10 جی کا او ایل ٹی بھی لگانی پڑے گا، سوئچ بھی لگانا پڑے گا، 10 جی کا آپ کو مائکروٹک بھی لگانی پڑے گی. یہ چیزیں ہیں، یہ 10 جی پہ ہیں. اور اگر بات کرتے ہیں او ایل ٹی کی، جو سب سے ہائی فائی او ایل ٹی ہے وہ ہے ہواوے کی. ہواوے کی او ایل ٹی ہے جو وہ سب سے اچھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ ہماری رینج سے باہر ہوتی ہے، اس لیے ہم چائنا کی او ایل ٹی لگا لیتے ہیں. ویسول اچھی چلنے میں ویسول بھی ہے. کچھ چائنا کی کمپنی ہیں، چائنا کی او ایل ٹی ہیں جو اچھی چلتی ہیں، جس طرح او ایل ٹی میں اگر ہم دیکھا جائے ویسول ہو گئی، سی ڈیٹا ہو گئی کمپنی ہے. پھر آتی ہے بات ہواوے زیڈ ٹی کی. ٹھیک ہے، ہواوے کی جو او ایل ٹی ہے وہ اچھی ہے چلنے میں، اس کو تھوڑا مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ سب سے آسان ویسول کی او ایل ٹی ہے، جس کو مینیج کرنا بہت آسان ہے. اس میں جس طرح آپ سمجھ لیں کہ مائکروٹک یوز کرتے ہیں، اسی طرح ہی اس کو یوز کرنا ہے. جو اس کی ہے ہواوے کی او ایل ٹی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک ساتھ پی سی لگانا پڑتا ہے، جس پہ اس کا سافٹ ویئر کر کے اس کو اوپن کرنا پڑتا ہے ہواوے کی او ایل ٹی کو. اور اگر آپ کے یوزر 1000 سے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی ہواوے کی او ایل ٹی کی ضرورت پیش آئے گی. اور ہواوے کی او ایل ٹی ان کی نسبت کافی کوسٹلی ہے. اگر ہم ہواوے کی اور ان کی دیکھ لیتے ہیں تو تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کا فرق ہوتا ہے 10 جی میں بھی. اور 8 آتے ہیں، تو جب ویسول کی 8 پورٹ ہمارے پاس پونے ختم ہو جاتی ہیں، ہمیں اور پون کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے ہمیں دوبارہ سے او ایل ٹی لینی پڑے گی. جبکہ ہواوے میں ایسا نہیں ہوتا. ہواوے میں اگر آپ کی پونز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس میں کارڈ ملتا ہے 8 پورٹ کا، آپ 8 پورٹ کا کارڈ اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. وہ اس او ایل ٹی سے، ویسول کی او ایل ٹی سے کافی کم ریٹ میں ملے گا آپ کو. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے 5 لاکھ کی ہواوے کی او ایل ٹی لی ہے جی تو وہ آپ کو جو ہوگا 3 لاکھ کا کارڈ، وہ آپ کو تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب اس کا کارڈ مل جائے گا. وہ بھی اس کو یعنی کہ وہ پھر آپ کی جو او ایل ٹی ہوگی وہ 16 پورٹ پہ ہو جائے گی. اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے کارڈ والی آپ کو او ایل ٹی چاہیے. ہواوے میں اس طرح کہ اگر آپ کو ایک کارڈ لگا ہوا ہے 8 پورٹ کا تو اس میں 3-4 کارڈ لگانے کی جگہ ہوتی ہے. اگر آپ 2 کارڈ والے لے لیتے ہیں، ابھی ایک کارڈ کے ساتھ آپ کو ہواوے کی مل رہی ہے تو ساتھ میں ایک اور کارڈ لگانے کی آپشن ہوتی ہے. اس میں 3 کارڈ کی آپشن ہوتی ہے. اسی طرح ہواوے میں آپ کارڈ لگا کے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کی پورٹیں بڑھا سکتے ہیں. جی اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 پورٹس جو ہیں، یہ 2 پورٹس 10 جی کی ہیں، باقی یہ پورٹس 1 جی کی ہیں. 1 جی ایس ایف پی کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں. اب ایس ایف پی کی بات آتی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے نا ایس ایف پی کے بارے میں نہیں پتا تھا. جو ایس ایف پی فائبر پہ ہمارا سگنل نکالتی ہے، فائبر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو ہم ایس ایف پی ماڈیول کہتے ہیں یا ایس ایف پی کہا جاتا ہے. اس کو اگر آپ کے پاس فرض کریں ایس ایف پی والا سوئچ نہیں ہے یا ایس ایف پی والا مائکروٹک میں موجود نہیں ہے ایس ایف پی، تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی اپ پورٹیں ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 پورٹیں آپ کی اپ ہے. اور اگر آپ کے پاس ادھر 10 جی والی آپ نہیں لگانا چاہتے تو آپ 8 پورٹوں سے اس کو اپ کر سکتے ہو. اس طرح بھی کر سکتے ہو ایک پورٹ کے ساتھ ایک والی جو آپ کے پاس پون ہے اس کو آپ دے سکتے ہو کہ اس پون کو اس پورٹ سے نکلے، اور 8 کی 8 آپ اس کو ان کے ساتھ مرج کر سکتے ہو کہ یہ والی پون اس پورٹ سے نکلے اور اس کا ڈیٹا اس پون سے نکلے. تو اس میں بھی یہ ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ایشوز آتا ہے ہمیں کہ ہمارے مائکروٹک میں اتنی پورٹیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں مین ایشو یہ آتا ہے. تو ہم اس کے ساتھ اس کو ٹرنک کرنے میں ایک پورٹ سے بھی 8 کی 8 پورٹیں نکال سکتے ہیں، 2 پورٹ سے بھی نکال سکتے ہیں. وہ اپنی پھر اپنے مائنڈ سے سوچ سکتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ کس طرح. دیکھیے اگر آپ ایک پورٹ سے نکال رہے ہیں تو آپ کی 10 جی کی او ایل ٹی ہے تو وہ 1 جی پہ آگے آپ کو چوک کرنا شروع کر دیا اس نے. تو پھر آپ اس طرح کریں گے، ایک پورٹ کے ساتھ 4 کو جو ہوگا مرج کر دیں گے، دوسری پورٹ کے ساتھ 4 کو ٹرنک کر دیں گے. تو وہ دو پورٹ پہ آپ کا 1 جی کا جو ہوگا وہ ڈیٹا نکلے گا. تو آپ کو 10 جی کی اس طرح بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہ 1 جی کا ڈیٹا نکلے گا تو آپ کی جو ہوگی چوکنگ آگے نہیں ہوگی. یہ تھی ہماری او ایل ٹی پہ ہم نے بات کی ہے. ریٹ کی بات کرتے ہیں. ای پون اور جی پون کے ریٹ میں جو فرق ہے وہ ہاف آف کا ہے. اگر 8 پورٹ ویسول کی جی پون کی 3 لاکھ کی ہے تو اسی طرح آپ کو ویسول کی 8 پورٹ ای پون کی او ایل ٹی تقریباً 2 لاکھ یا 175 میں ملے گی، 1,75,000 میں مل جائے گی. تو ان میں یہ بھی اس چیز کا بھی فرق ہے.
جی پون پہ ہم چیزیں زیادہ کر سکتے ہیں، زیادہ چیزیں چلا سکتے ہیں، ای پون پہ ہم کم ماڈم چلا سکتے ہیں، کم پونے چلا سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ فائبر ٹو ہوم کرنا ہے، یعنی کہ ایف ٹی ٹی ایچ کرنا ہے، ٹو ہوم کرنا ہے، ایف ٹی ٹی ایچ کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ایف ٹی ٹی ایکس ہے کہ جی جس طرح ہمارے موڈم ہم کیٹ پہ چلا رہے تھے تو ہمارے جو 80 میٹر کے ڈسٹینس پہ سوئچ لگے ہوئے تھے، تو اس کا سگنل خود بخود جائے گا، جس کسٹمر کے گھر میں یو پی ایس لگا ہوگا اس کا نیٹ چلتا رہے گا، اور آپ کے پاس آپ کے سیٹ اپ پہ یو پی ایس ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کے سیٹ اپ پہ یو پی ایس نہیں ہوگا آپ کسٹمر کو جو ہوگا یو پی ایس پہ نیٹ نہیں دے سکتے۔ اور اب تو بہت زیادہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی یو پی ایس پہ بھی نیٹ چاہیے، تو یو پی ایس پہ آپ نے ظاہر سی بات ہے 2 سے 3 ڈیوائسیں آن کرنی ہے جسٹ، اور آپ اس کو جو ہے نا کسٹمر کے گھر میں یو پی ایس پہ یہ نیٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، بلکہ جو سگنل بناتے جائیں اور کام کرتے جائیں۔ یہ بہت ہی ایزی کام ہے او ایل ٹی سے، جو ہم فائبر پہ کام کرتے ہیں اس سے۔ اب بات آتی ہے ہواوے کی او ایل ٹی۔ ہواوے میں جو ہے وہ یعنی کہ اس کی ورک بہت اچھی ہے اور اس کو چلانا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ہواوے کی او ایل ٹی کے ساتھ ہمیں اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو وی سول کی ہے اس کے ساتھ ہمیں اے سی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی ہم او ایل ٹی تو لے آتے ہیں، لیکن آگے بات آتی ہے اس کی کنفیگریشن کی۔ کنفیگریشن اس کی مشکل نہیں ہے، اگر جو اس کی مائکرو ٹک کی کر لیتا ہے تو وی سول کی بھی او ایل ٹی کی وہ بہت ایزی ہے، وہ کر لے گا۔ اگر نہیں کر سکتے تو میری آگے ویڈیو دیکھیے گا، اس کی میں نے وی سول میں کی جو کنفیگریشن ہے وہ میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہوگی وی لین کے ساتھ آپ کو ویڈیو بناؤں گا، اور اس میں جو ہوگی آپ کر سکتے ہیں۔ اس نے پہلے کبھی مائکرو ٹک نہیں یوز کیا تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو یوز کس طرح کرنا ہے، تو وہ میری ویڈیوز دیکھیں، اور نیکسٹ بھی میں ویڈیو بنا دوں گا، لفظوں میں سمپل ویڈیو بنا دوں گا، وہ اس کو دیکھ کے اس طرح چلا سکتا ہے۔ بات آتی ہے کہ جی ہمیں مین پہ فائبر کون سی ڈالنی چاہیے، اور ہم جو ہے ہم نے کام کرنا ہے تو اس پہ سپلیٹر کس طرح لگیں گے اور سگنل کس طرح بنے گا۔ جی دیکھیں، جو جی پون کا سگنل ہے نا، جی پون کا سگنل ہم اس طرح بناتے ہیں جی، ہم نے 128 کنیکشن چلانے ہوتے ہیں ایک پون پہ، تو اس کا سگنل بنائیں گے کس طرح بنائیں گے تو ہمارا سگنل بنے گا۔ وی سول کے جو اپنی ایس ایف پی ہوتی ہے نا اس کا سگنل +6 یا +5 میں نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سگنل بہت ہوتا ہے، کچھ اب آج کل ایس ایف پی نکلی ہوئی ہیں جی جو آپ کو +8 میں +9 +10 میں بھی لے جاتی ہیں سگنل، لیکن اس سے آپ کی او ایل ٹی کی لائف کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے، زیادہ انہوں نے سگنل نکالنا ہوتا ہے، وہ پیچھے سے زیادہ پاور لیتی ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کی او ایل ٹی فرض کریں اگر اس نے 5 سال نکالنے ہیں تو وہ 2 سال میں آپ کی او ایل ٹی ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں ایس ایف پی جو وی سول کی ساتھ جینمن ملتی ہے وہ اچھی ہے، ایس ایف پی ورک بھی ان کا اچھا ہے۔ اس میں سے ہم جو ہمارا سگنل ہوگا وہ +5 یا 6 نکلے گا، 5 یا 6 پلس میں نکلے گا۔ جب ہم اگر ہم نے 128 کنیکشن چلانے ہیں تو ہم اس کے آگے سب سے پہلے 16 والا سپلیٹر لگائیں گے، 16 والا سپلیٹر لگائیں گے۔ 16 والا جیسے سپلیٹر لگائیں گے تو اس کے آگے سے 16 کوڈ کے آگے ہم اپنا 8 والا سپلیٹر لگا سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جی 16 کوڈ فائبر تو ملتی نہیں ہے، ہم کہاں سے لائیں 16 کوڈ فائبر چلائیں اور کس طرح اس کو مینیج کریں۔ دیکھیں جی ہم ایک علاقے میں فائبر لے کے جاتے ہیں جی 6 والی ڈال کے، اس کے آگے ہم اس کی ایک کور کے آگے 16 والا سپلیٹر لگا دیتے ہیں، اور اب مجھے اس علاقے کا پتہ ہے جی میرے اس علاقے میں جو ہے وہ تقریباً فرض کریں 100 کنیکشن ہے یا 90 کنیکشن ہے، 90 کنیکشن ہے یا کچھ کم ہے زیادہ ہے۔ اس کے آگے ہم جب 16 والا سپلیٹر لگاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا جو اگر دیہات میں چلے جائیں، گاؤں والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ دیکھیں گے جی ہمارا کون سی گلی میں کون سی اسٹریٹ میں کتنے کنیکشن ہیں، ادھر سے پھر ہم فرض کریں 2 والی فائبر ڈالتے ہیں، 2 والی فائبر کے آگے ہم 16 والے سے آگے 2 والے 8 کے سپلیٹر لگا لیتے ہیں۔ جب 16 کے آگے 2 کے 8 کے سپلیٹر لگیں گے جی ہمارے ابھی اس گلی میں 16 کنیکشن ہے، 10 کنیکشن ہے، تو ہم 2 سپلیٹر زیادہ یوز سپلیٹر جو ہوں گے وہ ہوں گے ہی 8 والے، 4 والے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ 4 والے کریں گے کل کو ادھر زیادہ کنیکشن ہوں گے، پھر 8 والا آپ لگائیں گے، 4 والے اور 8 والے سپلیٹر میں صرف 50 روپے کا فرق ہے، تو اس لیے 8 والا سپلیٹر یوز کرنا چاہیے۔ جب ہم 16 کے آگے 8 والا سپلیٹر لگائیں گے تو اس کے آگے فرض کریں 16 کے آگے جو سپلیٹر ہوگا 8 والا وہ 16 سپلیٹر لگیں گے تو وہ 128 بنے گا، جیسے آپ کے ساتھ آپ ضرب دیں گے تو وہ 128 نکلے گا آپ کے پاس۔
اگر اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں میرے پاس کنیکشن زیادہ ہے, پورٹیں بھی زیادہ ہے میرے پاس OLT کی, تو آپ سنگل فائبر پہ 8 والا سپلیٹر لگا کے آگے 8 اس کے جو سپلیٹر کے آگے 8 کوڑیں نکلیں گی, اس کے اوپر آپ 16 والا سپلیٹر لگا سکتے ہیں. تو اسی طرح بھی آپ کے 128 یوزر کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو جی پون پہ اس طرح جو ہوگا وہ مینیج کریں گے. اور اس میں سب سے زیادہ ہم کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ کیا فائبر میں کوئی پریشر آ رہا ہے, کیا جب ہم سپلائز کر رہے ہیں مشین سے اس میں کوئی پریشر آ رہا ہے. پریشر کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہوگا. اگر ہم ایک علاقے میں فرض کریں سگنل جو کسٹمر کے گھر میں سگنل ہے نا, وہ 20 سے 22 سگنل, اگر 24 بھی چلا جائے تو وہ بہت ہے, اس پہ بہت اچھا نیٹ چلے گا. جیسے ہی آپ 24 سے اوپر جائیں گے, 25 پہ جائیں گے, 26 پہ جائیں گے, نیٹ کی تھرو کم ہوتی جائے گی, نیٹ کی براؤزنگ کم ہوتی جائے گی, نیٹ کی ڈاؤن لوڈنگ کم ہوتی جائے گی, اور نیٹ پہ پرابلم کوئی نہ کوئی پرابلم آتی جائے گی. جس طرح جی کسٹمر کمپلین کرتا ہے مجھے کنیکٹ ڈسکنیکٹ کا ایشو آ رہا ہے, کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں میرے یوزر, چل جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں, چل جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں, اس پہ بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. OLT لگانے کے باوجود, فائبر پہ کرنے کے باوجود, اس میں 2 وجوہات ہوتی ہے. ایک تو یہاں جو پون لگائی ہے اس کا ایشو آ رہا ہوتا ہے, یا دوسرا اس میں پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا سگنل وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. جب ہمارا سگنل زیادہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو کسٹمر ہوگا وہ آلریڈی ڈسٹرب ہوگا, اس کو جو سگنل زیادہ ہوگا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کا نیٹ کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہوگا. کسٹمر کے گھر تک ہم نے جو سگنل دینا ہوتا ہے وہ 22 سگنل اور 24 سگنل بہت ہوتا ہے, اس پہ نیٹ بہت اچھا چلتا ہے. اب بات کرتے ہیں ہم کہ 1 کلومیٹر میں جب ہم 1 کلومیٹر کی فائبر ڈال رہے ہیں, فرض کریں وہاں پہ 300 گھر ہیں اور 1 کلومیٹر ہم فائبر ڈال رہے ہیں, تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ 6 والی ڈالیں. مین فائبر جو ہوگی اگر ہم نے 1 کلومیٹر یا 700 میٹر یا 500 میٹر تک لے کے جانی ہے تو وہ ہم 6 والی کوشش کریں گے, 6 والی فائبر ڈالیں. تو 6 کور والی فائبر ڈالیں. 6 کور والی فائبر کا جو ہوگا وہ فائدہ ہی فائدہ ہے ہمیں. کیوں فائدہ ہے؟ 4 کور اور 6 کور, 4 کور اور 6 کور میں بہت ہی کم ریٹ کا فرق ہے. تو 4 کور جو ہے اس سے اچھا ہم 6 کور ڈالیں, 4 کور سے اچھا ہم 6 کور ڈالیں. 6 کور میں یہ ہے کہ ہم بہت ہی یعنی کہ اگر کنیکشن چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایک علاقے میں 300 ہے تو آپ ایک پون آن کر دیتے ہیں ایک جگہ پہ 16 والا سپریٹر لگا کے, جی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 90 کنیکشن ہے یا 100 کنیکشن ہے, تو آپ ادھر 16 والا سپریٹر لگاتے ہیں, آگے 8 والے سپریٹر لگاتے ہیں, تو اس کو آپ مینیج کر لیتے ہیں. تو اس کے آگے پھر جاتے ہیں وہی وائر لے کے آپ آگے چلے جاتے ہیں 6 والی, وہ چھوڑنی کتنی ہے جب ہم اپنے پول پہ اس کو باندھ لیتے ہیں, ہینگ کر لیتے ہیں, ایک پول پہ ہینگ کر لیتے ہیں, تو وہ جو فائبر ہے وہ نیچے زمین سے کم 3 سے 4 میٹر لمبی ہونی چاہیے, تاکہ کل کو اگر کوئی پرابلم آتی ہے یا آپ کا کوئی کمپیٹیٹر اس کو کٹ لگا دیتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے تو آپ کے پاس اتنی فائبر ہوگی کہ آپ دوبارہ اس کو جو ہوگا کٹ کر کے اس کو چھیل کے دوبارہ اس میں سے فائبر نکال کے آپ کر سکتے ہیں. اب فائبر آتی ہے بات کہ جی یہ ڈبی میں لگانی ہے تو فائبر کتنی لمبی ہونی چاہیے. فائبر کم سے کم 1/2 میٹر جو ہوگی وہ ہمیں جو ہے نا اس کو ہم کٹ لگا کے اس کا سلیوشن اتاریں گے اور اندر سے فائبر نکالیں گے. کم سے کم وہ جو ہوگی وہ 1/2 میٹر تک لمبی ہونی چاہیے. اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے سپلائز کرتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتی ہے یا اس کو اس کے اوپر سے سلیوشن اتارتے ہوئے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ پیڑ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سپلائز ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہوگا آپ کو دوبارہ سے فائبر چھیلنی نہیں پڑے گی, اس کو سلیوشن نہیں اتارنا پڑے گا. جب آپ نے پہلے سے چھیلی ہوگی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس ایریے میں کون سی کور یوز ہو رہی ہے میری مین پہ. اور یہ چیزیں جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو اس کی میں کنفیگریشن آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا OLT کی, اس میں وی لین کیسے بنانی ہے, اور ساتھ میں مائکروٹک میں وی لین میں نے بنانا سکھائی تھی, اس کی بھی میں دوبارہ سے ویڈیو بنا دوں گا کہ آسان لفظوں میں اس میں کس طرح ویڈیو مائکروٹک میں وی لینز کس طرح بنے گی اور یہ سارا کام کس طرح ہوگا. اور ان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں OLT کے ساتھ ساتھ اور کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. OLT کے ساتھ ساتھ ہمیں فائبر پہ کرنے کے لیے OLT کی فائبر کی اس کے ساتھ پڑتی ہے یہ جو ONT کی ضرورت پڑتی ہے, پون کو ONT بھی کہہ سکتے ہیں ہم, ONT کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس میں جو ہے سب سے بڑی بات ہے پکٹل کی ضرورت, پیچ کوڈ بھی کہتے ہیں اور پکٹل بھی کہتے ہیں. پکٹل جتنی اچھی ہوگی اتنا رزلٹ اس کا جو ہوگا نیٹ کا یعنی کہ اتنی سپیڈ اچھی نکلے گی. چائنا کی تو بہت ہی کم ملتی ہے, پاکستان میں ہی زیادہ تر تیار ہو رہی ہے پکٹل, تو وہ جتنی اچھی ہوگی اس کا رزلٹ ہمیں اتنا اچھا ملے گا. جی یہ تھا آج کا وائرلیس سسٹم سے آپ شفٹ ہونا ہے اس پہ
فائبر پہ، تو ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، میرا فون نمبر ہے، تو میں اپنا فون نمبر دے دوں گا. اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی مجھے کال کر سکتے ہیں، اور میں اس کے بارے میں آپ کو جو ہوگا فری میں ساری ڈیٹیل دے سکتا ہوں. جی مجھے اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.